السلام علیکم جی، میں ڈاکٹر احسن اورنگزیب میڈیکل ڈائریکٹر ایوب میڈیکل کمپلیکس آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر عمار بن سعد، ہمارے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں پیتھولوجی کے۔ ہم آپ کو آج اپنے پی سی آر لیب کے بارے میں کچھ آگاہی دیں گے کہ جو لوگوں میں تشویش پائی جا رہی ہے کہ ایوب میڈیکل کمپلیکس میں پی سی آر تو آ گئی ہے لیکن ابھی تک ٹیسٹ شروع نہیں کیے گئے اور کوئی بلا وجہ ڈیلے کی جا رہی ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ پی سی آر ایک انتہائی سینسیٹیو ٹیسٹ ہے اور اس کے مختلف پروٹوکالز ہوتے ہیں جن کو ہم نے سیٹ کرنا ہے، اور جب وہ سارے سٹینڈرڈز کو ہم سیٹ کر لیں گے تو پھر ہم پی سی آر ٹیسٹ رن کرنا شروع کریں گے۔ تو میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، عمار چند ایک چیزیں آپ کو گائیڈ کریں گے اور آپ سنیں اور پھر آپ کو شاید سمجھ میں آ جائے۔ عمار ذرا یہ بتائیں لوگوں کو کہ یہ پی سی آر ہے کیا اور اس کو کرنے میں کیا کیا سٹیپس مراحل ہوتے ہیں؟ جی، پی سی آر جو ہے وہ ایک مخصوص ٹیسٹ ہے جو کہ تشخیص کے لیے استعمال ہوتا ہے مختلف بیماریوں کے لیے، جس کے لیے کووڈ-19 کے لیے بھی جو پی سی آر آیا ہے وہ بھی ایک پروسیجر ہوتا ہے جس کے تھرو ہم اس کی تشخیص کرتے ہیں اس بیماری کی جو آج کل پینڈیمک ہے۔ پی سی آر کی مشین جو ہے وہ ابھی کچھ دن پہلے یہاں پر لائی گئی، لیکن اس کے لیے ہمیں جو اور مزید چیزیں چاہیے ہیں اس کے لیے تیاری کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے اسپیشلائز لیبارٹری ہوتی ہے اور اس کے اندر مخصوص جگہوں کے اوپر مختلف پروسیجر سے گزرنے کے بعد اس ٹیسٹ کو تیار کیا جاتا ہے اور پھر اس کی رپورٹ لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ ہماری یہ پی سی آر اتنا سینسیٹیو کیوں ہے اور یہ مخصوص لیبارٹری کس لیے بنائی جاتی ہے؟ ذرا لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ اس میں کیا چیزوں کو خاطر خواہ رکھنا پڑتا ہے کہ یہ کیونکہ یہ وائرس ہے تو یہ اس لیب میں ہوگا، ظاہر سی بات ہے وہ وائرس کا ٹیسٹ ہوگا، تو یہ بتائیں لوگوں کو تاکہ انہیں سمجھ آئے کہ یہ وائرس کا جب ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو اس میں کیا کیا خطرات موجود ہوتے ہیں۔ ایکچولی جس طرح ایک نیوکلیئر لیبارٹری ہوتی ہے جہاں پر نیوکلیئر ٹیسٹ اور نیوکلیئر جو ہے وہ انسٹرومنٹس بنائے جاتے ہیں، اسی طرح ایک وائرس کے جہاں پہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اس کی لیبارٹری بھی ایک مخصوص لیبارٹری ہوتی ہے جہاں پر مخصوص طریقے سے اس ٹیسٹ کو کیا جاتا ہے اور مخصوص انوائرمنٹ میں کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک انتہائی خطرناک وائرس ہے جو کہ بہت وائرلنٹ ہے، یعنی بہت آسانی سے پھیلتا ہے۔ اس لیے اس کے سیمپل ایک مخصوص جگہ پر پہنچا کر اور پھر اس کو ایک اہم انوائرمنٹ، مخصوص انوائرمنٹ میں اس کو کھولا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر ٹیسٹ لگایا جاتا ہے۔ کچھ پروسیجرز سے گزرنے کے بعد اس ٹیسٹ کی رپورٹ تیار کی جاتی ہے اور پھر آگے اس کو رپورٹ کو فارورڈ کیا جاتا ہے۔ جو اس کی انوائرمنٹ ہے وہ مخصوص اس لیے ہے کیونکہ یہ وائرولنٹ ہے، تو اس لیے اس کی جو لیبارٹری ہوتی ہے وہ بھی خاص مخصوص ایریا کے اندر اور ایک جو ہے وہ پروٹیکٹیو ایریا کے اندر بنایا جاتا ہے اس کو، جہاں پر جو اس کا سٹاف کام کرتا ہے وہ بھی پروٹیکٹ رہے اور جو اس کا اکوپمنٹ ہے وہ بھی خراب نہ ہو۔ اس کی پروٹیکشن کے لیے ضروری ہے کہ اس کو مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے۔ جیسے سب سے پہلا جو حصہ ہوتا ہے سیمپل ریسیو کرنے کے بعد اس کو جب اگلے سیکشن میں لے جایا جاتا ہے جہاں پر اس کا دوبارہ سے ایکسٹریکشن کیا جاتا ہے، تو ایکسٹریکشن پہلے سیمپل میں کی جاتی ہے۔ ایکسٹریکشن کرنے کے بعد یہ ایک لینتھی پروسیجر ہوتا ہے جو کہ 3 سے 4 گھنٹے لیتا ہے۔ ایکسٹریکشن کرنے کے بعد اگلے سیکشن میں جو اس کا ماسٹر مکس ہے وہ بنایا جاتا ہے اور ماسٹر مکس جب تیار ہو جاتا ہے تو پھر پی سی آر مشین کے اوپر اس کو لگایا جاتا ہے جو کہ کم از کم 2 گھنٹے لیتی ہے اور اس کی رپورٹ تیار کرتی ہے۔ یعنی یہ ایک اتنا سمپل میتھڈ نہیں ہے کہ صرف مشین کے ہونے سے اس کو ہم شروع کر دیں۔ اس کے لیے پورا ایک پروٹوکول ہے جس کے لیے پوری ایک ہمیں لیبارٹری، ایک انوائرمنٹ، انسٹرومنٹ اور سٹاف چاہیے جو کہ پورے کے پورے کام کو پراپر طریقے سے کرے اور پھر اس کا ٹیسٹ تیار کرے اور پھر اس کو ہم آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ دوسرے یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ وائرس جو ہے یہ ایکٹیو فارم میں ہوتا ہے وہاں پہ موجود، اور یہ ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں لیب میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ہمارا جو لیب سٹاف ہوتا ہے وہ بھی پراپر پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ جو گیئر ہوتا ہے وہ پہن کے یہ ٹیسٹ کرے گا۔ لوگوں کا یہ خیال ہوگا کہ شاید یہ مشین میں جس ہم وائرس ڈالیں گے اور وہ بتا دے گی، یہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے 3 سٹیجز ہیں جیسا کہ عمار نے آپ کو بتایا، اور 3 مختلف کمروں میں اس ٹیسٹ کو 3 ڈیفرنٹ کیبنز میں کیا جائے گا تاکہ کسی ایک کمرے میں بھی وائرس کا لوڈ بہت زیادہ نہ ہو جائے کہ ہمارے عملے کو لگ سکے۔
تو یہ سارے سٹیپس جو ہیں یہ بڑے سلو اور بہت ڈیلیکیٹلی کرنے پڑتے ہیں، اور ایک وقت میں یہ پی سی آر مشین جو ہے یہ 46 ٹیسٹ کرے گی. تو ان 46 ٹیسٹ کو رن کرنے کے لیے جو 46 ٹیسٹ ہیں ان کو رزلٹ تک پہنچانے کے لیے، مطلب نتیجہ حاصل کرنے کے لیے 4 سے 6 گھنٹے کا وقت درکار ہوگا. یہ ایک اہم ضروری بات ہے جو کہ لوگوں کو سمجھنی چاہیے، یہ اتنا آسان پروسیجر نہیں ہے. اچھا عمار، جب یہ سب کچھ چل پڑے گا، پی سی آر ہمارا رننگ ہو جائے گا، تو ایک دن میں ہم اندازاً کتنے ٹیسٹ کر سکیں گے اور کتنی شفٹس میں ہم اس کو چلا سکیں گے؟ ایکچولی جو پی سی آر کی مشین ہمیں وصول ہوئی ہے اس میں 48 ویلز ہیں، یعنی وہ ایک ٹائم پر 48 ٹیسٹ رن کر سکتی ہے، جس میں سے 2 کنٹرول ہوتے ہیں، ایک پازیٹیو کنٹرول ہوتا ہے اور ایک نیگیٹو کنٹرول ہوتا ہے، اور 46 جو ہے وہ مریضوں کے سیمپل لگائے جاتے ہیں. اور اس کے اوپر جو ٹائم ہے وہ کیونکہ اس کے مختلف مراحل سے اس کو گزرنا پڑتا ہے. جیسے اب سیمپل ہمارے پاس آفٹر ریسیونگ کے سیمپل ہم نے ریسیو کر لیا، اس کے بعد ہم آگے سیکشن میں جائیں گے جو کہ ہمارے پاس ایکسٹریکشن والا سیمپل ہوگا، اور ایکسٹریکشن کا جو سیمپل اوپن کرنے کے بعد جب ہم اس کو بایو سیفٹی کیبنٹ ایک خاص ماحول میں اوپن کرتے ہیں، اس کے بعد ایکسٹریکشن کے پروسیس کے اوپر کم سے کم 3 گھنٹے درکار ہوں گے. پھر اس پروسیس سے گزرنے کے بعد جب ایکسٹریکشن ہمارے پاس تیار ہو جاتی ہے تو نیکسٹ پروسیس جو ہوتا ہے وہ ماسٹر مکس والا پروسیس ہوتا ہے، جس کے اوپر ایٹ لیسٹ ہمیں 1.5 سے 2 گھنٹے درکار ہوں گے. اور اس پروسیس سے گزرنے کے بعد جو اگلا سٹیپ ہوگا، جو نیکسٹ روم ہوگا یعنی پی سی آر والا روم، یعنی اب ہمارا سیمپل تیار ہوا ہے، اب ہم نے جا کے پی سی آر مشین کے اوپر لگانا ہے جو ہمیں دی گئی. یعنی اس سے پہلے پی سی آر مشین صرف کا آنا یہ امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ جو اس کے پہلے والے سٹیپ ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے ساری انوائرمنٹ، ساری مشینری، سارا سٹاف، ساری جو اس کا پروسیجر ہے وہ اس کو ایک جگہ تک پہنچانا ایک ٹائم لیتا ہے. یہ سارا سیمپل تیار ہونے کے بعد جب مشین کے اندر لگایا جاتا ہے تو مشین اس کو 2 گھنٹے لگا کر اینالائز کرتی ہے اور گراف جنریٹ کرتی ہے. پھر اس گراف کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، اینالائز کیا جاتا ہے اور رپورٹ تیار کی جاتی ہے کہ آئدر اس مریض کی رپورٹ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، اور اس رپورٹ کو پیپر فارم میں لا کر پھر فارورڈ کیا جاتا ہے اور پھر مریض تک پہنچایا جاتا ہے. تو لوگوں میں تاثر پایا جا رہا ہے کہ جی ایوب میڈیکل کمپلیکس کو پی سی آر مشین مل گئی ہے اور یہ ابھی تک ٹیسٹ نہیں کر رہے. تو میں چند ایک چیزیں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ پی سی آر مشین تو ایک اس کا حصہ ہے، لیکن اس سے پہلے اور بھی بہت سارے مراحل ہیں یہ پی سی آر ٹیسٹ رن کرنے کے لیے. اور یہ پی سی آر کیونکہ کووڈ-19 کے لیے ہے اور بھی بہت سارے ٹیسٹ کرتا ہے یہ پی سی آر، لیکن کووڈ-19 ایک مخصوص ٹیسٹ کے لیے ہمیں دی گئی ہے اور یہ ایک لائیو وائرس پہ ٹیسٹ ہوگا. تو اس کے لیے کچھ سیفٹی، کچھ حفاظتی سٹینڈرڈز ہیں جن کو سیٹ کرنا پڑتا ہے، جسے بولتے ہیں بایو سیفٹی لیب سٹینڈرڈ 2 کا ہوتا ہے. اس کو ہمیں سیٹ کرنے کے لیے یہ لیبارٹری بنانی پڑتی ہے جہاں پہ یہ پی سی آر لگتی ہے. اب کیونکہ ہمارے پاس جو بایو سیفٹی لیب کے سٹینڈرڈز تو تھے لیکن وہ پرانے تھے، کیونکہ کووڈ-19 ایک نئی بیماری ہے، یہ نیا قسم کا وائرس ہے. اس کے لیے اقوام متحدہ نے جو ان کا ادارہ صحت ہے WHO، اس نے کچھ سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں اور ان سٹینڈرڈز کو میٹ کرنے کے لیے، ان پہ اترنے کے لیے ہمیں یہ لیب سیٹ کرنی پڑی. اس کے لیے ہم نے اس میں مزید تبدیلیاں لائیں اس وجہ سے، جس میں ہمیں 3 سے 4 دن مزید لگ گئے، اور اب یہ لیب ہماری سیٹ ہو چکی ہے انشاءاللہ. اس میں ہم چیزیں انسٹال کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ. ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل ایبٹ آباد میں اس وقت پی سی آر مشین کی انسٹالیشن کا کام مکمل کر دیا گیا ہے اور لیبارٹری کو مکمل طور پر تیار کیا جا چکا ہے. لیبارٹری عملے کو پہلے ہی NIH اسلام آباد سے ٹریننگ دلوائی جا چکی ہے اور انشاءاللہ 2 دن کے اندر اندر ہسپتال میں کرونا کے مریضوں کے ٹیسٹ شروع کر دیے جائیں گے. ایوب ٹیچنگ ہسپتال جو کہ اس وقت کرونا وائرس کے مریضوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے. کرونا کے مریضوں کے لیے 70 کمروں پر مشتمل آئسولیشن بلاک اور علیحدہ سے ICU قائم کرنے کے ساتھ ساتھ ٹیسٹنگ کی سہولت بھی فراہم کر دی گئی ہے. تو جو لوگوں نے اس وقت یہ پروپیگنڈا شروع کیا ہے منفی قسم کا کہ جی ایوب میڈیکل کمپلیکس کو پی سی آر مشین مل گئی ہے اور یہ لوگ ٹیسٹ نہیں کر رہے، یہ انتہائی غلط تاثر ہے. ہمارے ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس، ہمارا سینیٹیشن سٹاف
اور ہمارے تمام عملہ، انجینئرنگ سٹاف، ٹھیک ہے، سول ورکس والے سارے اس وقت موجود ہیں. سب اپنے اپنے حصے میں ڈیوٹیاں دے رہے ہیں اور ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا کام کر رہا ہے. اسپتال بھی کھلا ہوا ہے، اوسطاً ہم 600 سے 700 مریض اب بھی دیکھ رہے ہیں. 300 350 مریض ابھی بھی ہمارے پاس داخل ہیں. تو اگر کام ہسپتال بند ہوتا اور کام نہ ہو رہا ہوتا تو یہ سب کچھ کہاں سے ہو رہا ہوتا. تو پلیز منفی پروپیگنڈا اس وقت مت کریں، اس سے ہمارے عملے کا مورال متاثر ہوتا ہے. جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اپنے دل سے، دل جوئی سے کام کر رہے ہیں اور آپ کی ہمہ وقت سروس کے لیے موجود ہیں. شکریہ.